ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کر پڑھیں گے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا چیخ چیخ کے جواب کیوں دے رہی ہو آپ؟ اتنا زور زور سے نہیں بولتے، گلے میں درد ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیز آواز سے بھی دیتے ہیں لیکن چیخ کر جواب نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ ارے واہ، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت، تندرستی، عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہی دعا ہم سب کے حق میں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ ہم اپنے سلسلے میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت بھی سنا کرتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو جو فضیلت بیان کرنی ہے نا، وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے، بڑی ہی امیزنگ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ 70 ٹائم اس پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک پڑھیں؟ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پیارے بچوں، مجھے یہ بتائیے، آج ہم نے جو واقعہ سننا ہے نا، وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی امیزنگ ہے۔ لیکن واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے فائٹنگ کس کس نے کی ہے؟ ارے آپ نے فائٹنگ کی ہے؟ اچھا، روز کرتی ہو؟ اللہ، کتنا غلط کام کرتی ہو، فائٹنگ کرتی ہو۔ اچھا، فائٹنگ میں جیتتا کون ہے؟ کون جیتتا ہے؟ آپ جیت جاتے ہو؟ توبہ 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 توبہ، فائٹنگ بھی کرتے ہو اور جیتتے بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے؟ لیکن اس کا مطلب کون سمجھائے گا؟ اس کا مطلب کون سمجھائے گا کہ یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، اس کا میننگز کیا ہے؟ آپ بتانے چلے۔ اینٹ کچی ہوتی ہے اور پتھر مضبوط ہوتا ہے۔ اینٹ کچی ہوتی ہے اور پتھر مضبوط ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو پتھر مارا گیا تو اس کو تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، ہیں؟ اس کو تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس کو تو آزمائش میں ڈال دیا جائے گا نا۔ لیکن کیا ایسا کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے؟ تو پھر آپ لوگ کیوں کرتے ہو بھائی؟ ہاں، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ فائٹنگ کرنی چاہیے، لیکن فائٹنگ بندہ کب کرتا ہے؟ جب کوئی غصے میں ہو۔ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے تو فائٹ کرتا ہے۔ اور غصہ کب آتا ہے؟ چلیں بھائی آپ بتا دیں، غصہ کب آتا ہے؟ چلیں مدنی منع سے سمجھتے ہیں کہ غصہ کب آتا ہے۔ جب کوئی ہمیں مارتا ہے۔ جب کوئی ہمیں مارتا ہے تو غصہ آتا ہے۔ اور کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ غصہ کب آتا ہے؟ چلیں وہ مدنی منع کو بھی دیں۔ جب کوئی اس کو مارتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے۔ جب کوئی مارتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ اور غصے میں پھر فائٹنگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟
لیکن ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ آپ تو بڑے ہی مینرز والے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی ہمبلنس تھے، آپ بڑے شفیق اور بڑے شفقت فرماتے ہیں. آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک بار ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے، آپ کے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے. تو آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. حضرت علی کون ہے آپ کے؟ وہ بھیا کو دے دو، بھیا کو. داماد. حضرت علی آپ کے داماد ہیں. داماد کسے کہتے ہیں بھائی؟ چلیں وہ جو مدنی منع کو مائک دیں گے. اپنی بیٹی کے شوہر کو. ارے واہ بھائی واہ، اپنی بیٹی کے شوہر کو. اس کا مطلب ہے کہ بچے بڑے ہی سمجھدار ہیں، رشتوں کو بھی آپس میں سمجھتے ہیں. چلیں جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر سے باہر تشریف لے آئے. ابھی تھوڑا سا ہی سفر کیا تھا کہ کیا دیکھا، ایک ولیجر، گاؤں کا رہنے والا بدو انسان، یہ سواری پر سوار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا. اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اپنی سواری سے نیچے اتر کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک گاؤں میں گیا تھا اور وہاں کے رہنے والے یہ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، مگر وہاں پر قحط آیا ہوا تھا. جس جگہ پر قحط آتا ہے نا، اس جگہ پر زمین ڈرائی ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، زمین سے پانی ختم ہو جاتا ہے. جب زمین سے پانی ختم ہو جاتا ہے تو سبزہ نہیں اگتا، جب سبزہ نہیں اگتا تو سبزی نہیں اگتی، سبزی نہیں اگتی تو انسانوں کے لیے سبزی مہیا نہیں ہوتی ہے، جانوروں کے لیے چارہ مہیا نہیں ہوتا ہے. ساری چیزیں جو ہے وہ نظام زندگی درہم برہم اور برہم درہم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ دھرم برم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے. اچھا، اب وہ دیہاتی عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایک ولیج میں گیا تھا، وہاں کے رہنے والے یہ مسلمان نہیں تھے، مگر وہاں پر ڈرائینس تھی، قحط سالی کا سما تھا. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے، مسلمان ہو جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس مشکل کو آسان کر دے گا، تمہاری روزی میں برکت ہو جائے گی، تمہارے یہاں جو جانور ہوں گے وہ بھی تر و تازہ ہو جائیں گے، تمہارے یہاں گھاس بھی اگا کرے گی اور بارش بھی ہوا کرے گی. اس طریقے سے یا رسول اللہ میں نے ان لوگوں کو ترغیب دلائی، اور میرے ترغیب دلانے پر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. مگر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماجرا کچھ یوں ہے کہ اب تک ان کی آزمائش کم نہیں ہوئی ہے، ان کی مشکل ختم نہیں ہوئی ہے. مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام سے پھر جائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فریادی کی فریاد سنی نا، اس بدو کی، اس ولیجر کی فریاد سنی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو حضرت علی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس سامان تو بہت سارا تھا، لیکن وہ سارا کا سارا سامان ہم نے لوگوں میں تقسیم کر دیا، اب ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان موجود نہیں ہے. اچھا، یہ ساری گفتگو ایک اور شخص وہاں پر سن رہا تھا جس کا نام تھا زید بن سعنہ. کیا نام تھا؟ اس شخص کا نام کیا تھا؟ زید بن سعنہ. جب یہ ساری گفتگو اس شخص زید بن سعنہ نے سنی نا، تو وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کریں، ایک معاہدہ کریں، ایک ایگریمنٹ کریں، تو میں آپ کو رقم دینے کے لیے تیار ہوں. کیا معاہدہ ہے؟ معاہدہ یہ ہے، فلاں گاؤں کے فلاں باغ کے اندر جو کھجورے ہیں، ان کھجوروں کا آپ میرے ساتھ ٹریڈ کر لیں، سودا کر لیں. اس ولیج کے اس باغ کے اندر جتنی بھی کھجوریں ہوں گی وہ آپ مجھے سیل کریں گے، اور اس کے عوض میں آپ کو اس کے بدلے
ابھی پیسے دے دیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودی، میں اس قسم کا ایگریمنٹ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں کھجوریں فروخت کروں گا، لیکن میں وہ کھجوریں فلاں مدت کے بعد دوں گا، اتنے مدت کے بعد دوں گا. مثال کے طور پر طے ہو گیا کہ جناب ہم 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد میں تمہیں ساری کھجوریں لوٹا دوں گا، لیکن کسی پرٹیکولرلی گارڈن کی نہیں، بلکہ جو کھجوریں ہمارے پاس ہوں گی وہ تمہیں لوٹا دی جائیں گی، اور اس طریقے سے ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کریں گے. وہ زید بن ثانہ راضی ہو گیا اور اس نے 80 مسکال سونا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ سونا لے لیجئے اور اس کے بدلے مجھے اتنی کوانٹیٹی میں کھجوریں اتنی مدت کے بعد لوٹا دیجئے گا. جی بیٹا. یوسف بھائی مسکال کسے کہتے ہیں؟ مسکال کہتے ہیں اسکیل کو. کس کو کہتے ہیں؟ اسکیل سمجھتے ہیں؟ ترازو دیکھا ہے آپ نے؟ ترازو ہوتا ہے نا، گولڈ جس ترازو میں تولا جاتا ہے، وہ ترازو آپ نے دیکھا ہے؟ وہ ترازو نہیں بھائی، وہ ترازو جس میں گولڈ تولا جاتا ہے دیکھا ہے آپ نے؟ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے کیونکہ گولڈ بڑا قیمتی ہوتا ہے نا، تو وہ مائنر سا وزن بھی، چھوٹا سا وزن بھی اپنے اندر کیچ کر لیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ وزن کتنا ہے، تولا، ماشا. تو 80 مسکال سونا زید بن ثانہ نے نکال کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیا کہ آپ یہ 80 مسکال سونا لے لیجئے اور اس کے بدلے مجھے فلاں ٹائم کے بعد کھجوریں دے دیجئے گا، اتنی دے دیجئے گا. اب یہ سونا جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سارا کا سارا سونا اٹھا کر اس آنے والے ولیجر کے سپرد کر دیا اور کہا کہ یہ سونا لے جاؤ اور ان لوگوں کی مدد کرو تاکہ ان کی پریشانی کے اندر، ان کی مشکل کے اندر تھوڑی کمی آ جائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بڑے کریم ہیں نا، بڑے شفیق ہیں. آپ کے پاس کوئی فریادی آئے اور نہ سن کے جائے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سائل کو عطا کرتے ہیں، بن مانگے عطا کرتے ہیں. وہ شاعر کہتا ہے نا، یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ تو وہ دربار رسالت ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ 80 مسکال سونا اٹھا کر اس آنے والے دیہاتی کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ جاؤ ان مسلمانوں کی مدد کرو. اچھا، اب جس نے وہ گولڈ دیا تھا نا، زید بن ثانہ، اب وہ انتظار کرنے لگا کہ کب یہ ٹائم پورا ہو اور کب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اپنا مال واپس لوں گا، جو ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے اس کے بدلے کھجوریں واپس لوں گا. ابھی ایگریمنٹ ختم ہونے میں 2 یا 3 دن باقی تھے. کتنے دن باقی تھے؟ 2 اور 3 days باقی تھے. اب زید بن ثانہ نے کیا کیا کہ وہ مسجد میں آ گیا جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز تھے. صحابہ اکرام بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. آ کر کہنے لگا، اے محمد، ابھی کتنے دن باقی تھے؟ 2 اور 3 days باقی تھے نا. جب ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم آپ کو فلاں تاریخ کو دیں گے، اس تاریخ میں 2 اور 3 days باقی تھے. لیکن اس سے پہلے زید بن ثانہ مسجد میں آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد، میرا حق ادا کرو. اے ابو طالب کے خاندان والو، تم سب کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں نے اپنی عادت بنا لی ہے. اب ذرا غور کریں کہ کوئی شخص ہمارے بارے میں ایسا کہے تو ہمیں کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ کیسا غصہ آنا چاہیے؟ صرف مجھے برا بھلا تھوڑی کہا ہے، بلکہ میرے پورے خاندان کو برا بھلا کہا ہے. اور اس نے تو ہم پر الزام لگا دیا نا بھائی کہ ہمارے خاندان والوں کی یہ عادت ہے کہ ہم لوگوں سے ٹال مٹول کرتے ہیں. حالانکہ ابھی ایگریمنٹ میں کتنے دن باقی تھے؟ 2 اور 3 days باقی تھے. تو اس کو ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر اس نے ایسا کیا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ غصہ کرنا چاہیے تھا نا. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتہ ہی کیا کیا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن جب یہ غصہ خانہ الفاظ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے، آپ بڑے جلال میں آ گئے، بڑے غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے، اے دشمن خدا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی بات کر رہے ہو اور ایسی حرکت کر رہے ہو؟
خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جس نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا، اگر یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود نہ ہوتے اور پیارے آقا کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن جدا کر دیتا۔ آپ کو بڑا جلال آ گیا، بڑا آپ نے غضب ناک ہو کر اس کو جواب دیا۔ حالانکہ اس نے غلط الفاظ کہے تھے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ عاشق رسول کو تو غصہ آئے گا نا، اپنے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو بڑا غصہ آئے گا۔ ہمارے جیسوں کو غصہ آ جائے تو یہ تو پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ تو بڑے جلالی تھے، آپ غصے میں آ گئے اور اسے کہا، اے دشمن خدا، تجھے خیال نہیں کہ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی گفتگو کر رہا ہے؟ اگر پیارے آقا کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں فوراً اپنی تلوار سے تیری گردن جدا کر دیتا۔ آپ بڑے جلالی ہو گئے۔ لیکن پتہ ہے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اے عمر ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو تو ہم دونوں کو سمجھانا چاہیے، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ اس کا حق ادا کر دیجئے، اور اسے سمجھانا چاہیے کہ آپ اس طریقے سے مطالبہ نہ کریں، آپ کو اس طریقے سے جواب دینا چاہیے تھا، نہ کہ آپ کو غضبناک ہونا چاہیے تھا، اس کو آنکھیں دکھا کر اس کو ڈرا دینا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیارے آقا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا۔ اب پیارے آقا نے حکم دیا کہ اے عمر، اب آپ ہی جاؤ اور اس کو جتنی مقدار میں کھجوریں دینی ہے نا اتنی مقدار میں کھجوریں دے دو، اور سنو 20 سا کھجوریں زیادہ دے دینا۔ یوسف بھائی جی بیٹا، یہ سا کسے کہتے ہیں؟ سا کسے کہتے ہیں؟ چلیں بھائی، سا بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ سا کسے کہتے ہیں۔ سا کہتے ہیں ایک اسکیل کو، ایک پیمانے کو، لیکن یہ سا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سا کہتے کسے ہیں وہ میں آج آپ کو فزیکلی دکھاتا ہوں، ویسے تو میں اسکرین پر دکھاتا ہوں نا، لیکن آئیے میں آج آپ کو یہ سا دکھاتا ہوں کہ سا کسے کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سا، 20 سا کھجوریں، یعنی ایسے 20 بار بھر کر یہ اس کو زیادہ لوٹا دو، اسے کہتے ہیں سا۔ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آ گئی سا کسے کہتے ہیں؟ حسنین بھائی سمجھ آ گئی؟ 20 سا کھجوریں زیادہ دے دو۔ جی بیٹا، یہ ایک سا ہے، یہ ایک سا ہے، ایسے 20 سا، 20 سا کھجوریں زیادہ دے دو۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، آپ زید بن ثانہ کو لے کر چل دیے اور اس کو ساری کھجوریں واپس لوٹا دی، جو ایگریمنٹ تھا وہ ساری کی ساری کھجوریں واپس لوٹا دی، اور 20 سا کھجوریں پیارے آقا کے حکم پر زیادہ دے دی۔ اب جب 20 سا کھجوریں زیادہ دی نا تو زید بن ثانہ کہنے لگا کہ اے عمر، یہ مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ یہ 20 سا کھجوریں مجھے ایکسٹرا کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو میرے کانٹریکٹ میں نہیں تھا، یہ تو میرے معاہدے میں نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تمہیں گھور کر دیکھا تھا اور میرے اس گھورنے کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ اے عمر، زید بن ثانہ کو اس کی ایگریمنٹ کی کھجوریں بھی دے دینا، مگر 20 سا کھجوریں زیادہ دے دینا تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے۔ اب جب یہ زید بن ثانہ نے سنا نا تو کہنے لگا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں تو نہیں جانتا کہ تم کون ہو، بتاؤ تم کون ہو۔ تو کہنے لگا کہ میں یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے زید بن ثانہ، تم تو توریت کا علم رکھتے ہو، پھر کیوں تم نے اس طریقے سے حرکت کی؟ تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے یہ بالکل غلط رویہ اختیار کیا۔ اب زید بن ثانہ کہنے لگا، اے عمر، میرا جو ایٹیٹیوڈ تھا اس کی وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ جب میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا، اور میں نے توریت کے اندر جتنی نشانیاں پڑی تھی نا وہ ساری کی ساری آپ کے اندر میں نے دیکھ لی، لیکن 2 نشانیاں باقی تھی، اور وہ 2 نشانیاں یہ تھی کہ آپ کے ساتھ جتنا مس بیہیویئر کیا جائے گا آپ کا حلم اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا، آپ کی ٹالرنس اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی، آپ کی شفقت اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی، آپ کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا آپ کا حلم اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا۔ یہ دونوں نشانیاں یہ میں نے دیکھنی تھی،
لہٰذا میں نے یہ چیک کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ مس بیہیویئر کیا ہے. لہٰذا اے عمر آپ گواہ ہو جاؤ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہیں. اور سنو اللہ نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دی ہے, میں اپنی آدھی ویلتھ یہ مسلمانوں کے لیے صدقہ کرتا ہوں. اب یہ دونوں وہاں سے لوٹے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی. زید بن ثانہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں. اور اس طریقے سے زید بن ثانہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. اللہ. پیارے بچوں, ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ اگر کوئی ہمارے ساتھ مس بیہیو بھی کرے, اگر کوئی ہمیں برا بھلا بھی کہے, تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے. تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ غصہ بالکل بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ٹالرنس کے صدقے ہمیں بھی ٹالرنس کی نعمت عطا فرمائے. آمین. اور اسی کے ساتھ اب ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے پیارے پیارے بچوں کے پیارے پیارے سے سیگمنٹ کا, جس کا نام کیا ہے سوالات کا خزانہ. مگر سوالات کا جو خزانہ ہے نا, یہ آپ کو باکسز کے اندر نہیں ملے گا, بلکہ سوالات کا خزانہ آپ کو کہاں ملے گا اور کیسے ملے گا یہ آج آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے سیگمنٹ کا انداز چینج کر دیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس قسم کا باکس ہوتا تھا نا, اب ایسا باکس نہیں ہوگا, بلکہ اب جو آپ کو تلاش کرنا ہوگا وہ یہ کرسٹل باکس تلاش کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, کیا تلاش کرنا ہوگا؟ کرسٹل باکس. اور یہ بھی آپ نے 2 منٹ کے اندر تلاش کرنا ہوگا. اس کرسٹل باکس کے اندر کلرز لکھے ہوئے ہوں گے, اس کرسٹل باکس کے اندر الگ الگ کلرز ہوں گے. جس کلر کا باکس جس مدنی منع یا مدنی منع کو ملے گا اسے اجازت ہوگی کہ وہ اس کلر کا بلون حاصل کر لے. اب اس کلر کے بلون کے اندر آپ کے لیے ایک گفٹ چھپا ہوا ہوگا, لیکن اس گفٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے دینا ہوگا ایک سوال کا جواب. ٹھیک ہے, سو آر یو ریڈی؟ طریقہ آپ سب کو سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے, کوئی کنفیوژن ہو تو ابھی پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی, آپ ریڈی ہیں؟ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ. درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے, دھیان سے, کسی کو دھکا نہ لگے. درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے. سارے اطراف میں دیکھیں گے, سارے اطراف میں دیکھیں گے. مل گیا؟ ارے واہ بھائی واہ, کیا بات ہے مدنی منع کی, ماشاءاللہ. ویری گڈ, ماشاءاللہ, جلدی مل گیا. آپ لوگ کی درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں بھائی, جلدی مل جائے گا. دھیان سے دیکھیں, دھیان سے دیکھیں. کرسٹل باکس چھوٹا ہے مگر وہ کلرفل ہے. کرسٹل باکس ضرور چھوٹا ہے مگر کلرفل ہے. دھیان سے دیکھیں گے تو جلدی مل جائے گا. ویری گڈ, ماشاءاللہ. دھیان سے, کسی چیز کو نہیں گرانا بھیا. ارے دھیان سے, خود بھی نہ گرنا. دھیان سے تلاش کریں, ماشاءاللہ. مل گیا؟ ارے واہ, ماشاءاللہ. ویری گڈ. آپ کو کیا ملا ہے بھائی؟ جلدی سے باکس تلاش کرو, آپ کو بھی مل گیا. ارے واہ, آپ بھی تلاش کر کے آئے. دھیان سے دیکھیں گے تو جلدی مل جائے گا. ویری گڈ, ماشاءاللہ. دھیان سے, کسی چیز کو نہیں گرانا بھیا. جلدی سے باکس تلاش کرو, آپ کو بھی مل گیا. ارے واہ, آپ بھی تلاش کر کے آئے. چلیں جی, ٹائم بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم کاؤنٹنگ کریں گے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلے جی, چلے ہمارے مدنی منوں کے لیے وہ بلون کی ٹرالی لے کر آئی جائے. اور آپ سب ریڈی ہیں؟
خزانے کی تلاش میں کامیابی حاصل کر لی ہے. ارے واہ بھائی واہ, پیاری سی مدنی منع نے بھی کی ہے. اپنا نام بتائیں گی بیٹا؟ مصباح. مصباح. چلیں جی مصباح بھائی, مصباح کے لیے جو کلر نکلا ہے پنک کلر. چلیں جی پنک کلر کا بلون اٹھا کے لائیں گی. ارے چلیں جی ماشاءاللہ, گڑیا رانی آ گئی ہے ہمارے پاس اور پنک کلر کا بلون بھی لے کر آ گئی ہیں. آپ ریڈی ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کر اس غبارے میں سے ہوا نکالیں گے, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوڑیں گے. ارے 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 ارے, چلیں جی. سوال, آپ کا تحفہ کہاں گرایا اس نے؟ وہ رہا, یہ گرا ہوا. شاباش, ویری گڈ. چلیں جی, گڑیا کے لیے جو تحفہ نکلا ہے وہ نکلا ہے واٹر کلرز. مصباح کے لیے کلر پینٹنگ حاصل کرنے کے لیے سوال ہے. آپ نے بتانا ہے کہ زید بن ثانیہ کون تھا؟ عالم. کون تھا؟ عالم. یہودیوں کا عالم تھا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اپنی جگہ پر بیٹھیں گی. اگلی مدنی منع کی جانب گرین کلر کا باکس نکالا ہے میری بیٹی نے. اپنا نام بتائیں گی بیٹا؟ آمنہ وقاص. جی آمنہ وقاص. آمنہ وقاص. آمنہ وقاص گرین کلر کا بلون اٹھائیں گی. گرین کلر کا بلون لے آئیں بیٹا. شاباش. چلیں جی, آمنہ وقاص نے گرین کلر کا بلون نکال لیا ہے اور اب باری ہے اس بلون میں سے ہوا نکالنے کی. آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے 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 ارے, شاباش. یہ دیکھیں آپ کے لیے تحفہ, آپ کے لیے گرا کر بلون آگے بڑھ گیا ہے اور آپ کے لیے تحفہ نکلا ہے وہ ہے پینسل باکس. چلیں جی, پینسل باکس کو حاصل کرنے کے لیے آمنہ بیٹی کے لیے سوال ہے. مائک پکڑیں گی بیٹا اور اس انکل کو آپ نے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے؟ آمنہ کے لیے سوال ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے مسکال سونا بستی والوں کے لیے عطا فرمایا تھا؟ جی 80. کتنے؟ 80. 80. جواب درست دے دیا ہے. سارے مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. آمنہ بیٹی کلر پینسل باکس اپنے لیے حاصل کریں گی اور اگلے مدنی منع کی جانب. بیٹا اپنا نام بتائیں گے؟ محمد رضا. محمد رضا بھائی, آپ نے کس خزانے کی تلاش میں کامیابی حاصل کی ہے؟ اورنج کلر نکالا ہے. چلیں جی, اورنج کلر کا بلون اٹھا کے لائیں گے بیٹا. شاباش. محمد رضا بھائی آپ ریڈی ہیں؟ چلیں بسم اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے یہ گرا آپ کا. چلیں جی, محمد رضا بھائی کے لیے تحفہ نکلا ہے الفابیٹ اسٹیکر. آپ ریڈی ہیں سوال کا جواب دینے کے لیے؟ پکڑیے گا مائک. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے سا کھجوریں زیادہ دینے کا حکم ارشاد فرمایا تھا؟ 20. کتنی بیٹا؟ 20. 20 سا کھجوریں زیادہ دینے کا ارشاد فرمایا تھا. جواب درست دے دیا ہے. سارے مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. مدنی منع اپنی جگہ پر بیٹھے گا. اگلے مدنی منع کی جانب. بیٹا اپنا نام بتائیں گے اور مجھے باکس دکھائیں گے کس کلر کا, سیدھے ایسے دیں گے. چلیں جی, پیچ کلر. اپنا نام بتائیں گے بیٹا؟ مجیب الرحمان. مجیب الرحمان بھائی, پیچ کلر کا باکس تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. بیٹا پیچ کلر کا بلون لے کر آئیں گے. شاباش. چلیں, آپ ریڈی ہیں؟ بسم اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی, یہ آپ کا, یہ بیٹا یہ گرا, اٹھا لیں. شاباش. مجیب الرحمان بھائی کے لیے دیکھتے ہیں کیا تحفہ نکلا ہے. آپ ریڈی ہیں؟ چلیں, واہ بھائی واہ. مجیب الرحمان بھائی کے لیے میگنیٹ الفابیٹ نکلے ہیں مگر اردو والے. آپ کو میگنیٹ الفابیٹ دیں گے اردو والے اور اس کے لیے آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا. مجیب الرحمان بھائی کے لیے سوال ہے, زید بن ثانیہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس نشانی کی تلاش میں تھا؟ جتنا جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اتنا علم بڑھتا جائے گا. جتنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا رہے گا اتنا آپ کا علم بڑھتا جائے گا. جواب ان کا درست مانتے ہیں. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. شاباش. اگلے مدنی منع کی جانب. اپنا نام بتائیں گے بیٹا؟ محمد طیب اتاری. محمد طیب اتاری. دکھائیں ذرا آپ نے جو خزانے کی تلاش میں کامیابی حاصل کی ہے. محمد طیب اتاری کے لیے اورنج کلر. بیٹا اورنج کلر کا بلون اٹھائیں گے. چلیں جی, آپ ریڈی ہیں؟ بسم اللہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے 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 ارے, شاباش. اور آپ کا انعام کا
پیپر نیچے گر گیا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو انعام نکلا ہے بیٹا وائٹو. لیکن اس وائٹو کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے دینا ہوگا ایک سوال کا جواب. سوال آپ سے یہ ہے کہ بدو نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا کہا تھا؟ بدو نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایک گاؤں میں قحط آیا ہوا تھا. میں نے ان کو کہا کہ اسلام قبول کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا. اسلام قبول کر لو, مسلمان ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے دے گا, تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا. جواب درست دے دیا ہے. آمین آمین. بیٹا اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدنی منع اور مدنی منیا ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے, ہمارے اس سلسلے کا حصہ بنے, تو مدنی چینل کے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں ٹیکسٹ کیجئے. اگلا کامیاب ہونے والا مدنی منہ یا مدنی منی وہ آپ کی ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں چلو سبق ہم, سیکھیں چلو سبق ہم, سیکھیں چلو سبق ہم.